کرشن چندر کا افسانہ یرقان۔ کرشن چندر کے بھائی مہندر ناتھ لکھتے ہیں، یہ کرشن جی کا پہلا افسانہ ہے جو انہوں نے کالج کے زمانے میں لکھا تھا۔ ان پر ایک بار یرقان کا سخت حملہ ہوا۔ اس بیماری کے بعد ہی کرشن جی نے اپنا افسانہ یرقان لکھا، جس پر یرقانیت کا کافی اثر ہے۔ یرقان بذات خود کوئی بیماری نہیں، یہ ڈاکٹروں کا ایک مفروضہ ہے۔ سائنسدان کے اس مفروضے کی طرح چاند بذات خود روشن نہیں۔ دراصل اسی قسم کے مفروضوں سے ڈاکٹر اور سائنسدان عامیوں سے الگ پہچانے جاتے ہیں، ورنہ یہ تو غیر ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی چاند کی ٹھنڈی چاندنی اور یرقان جیسی تکلیف دہ بیماری سے انکار کر سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری بات پر مطلق یقین نہ کیا جائے اور اسے محض ایک یرقانی نظریہ قرار دے کر طاق نسیاں پر دھر دیا جائے۔ بہرحال آپ کو باور کر لینا چاہیے کہ یرقان ایک بیماری ہے اور بہت اذیت پسند۔ بصورت دیگر آپ اس کہانی کو پڑھنے سننے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کہانی کے شروع ہونے پر میں یرقان میں مبتلا تھا۔ جس طرح ساون کے اندھے کو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، اس طرح یرقان میں آدمی کو ہر طرف زردی ہی زردی نظر آتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کسی غیبی ہاتھ نے کل کائنات پر زعفران انڈیل دیا اور بس۔ اس کے بعد مرض کا ایک اور درجہ ہے، زندگی کی ایک منزل ہے جہاں سب دوئی مٹ جاتی ہے اور مجھ جیسا شریف کمارا نروان حاصل کر لیتا ہے۔ بس یہی بیماری اس مختصر سے قصے کی ابتدا تھی۔ نہ میں بیمار پڑتا، نہ شامہ میری عیادت کو آتی۔ شامہ کے متعلق میں صاف طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میری محبوبہ ہے، یعنی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ اپنے خاوند سے محبت کرتی ہے، جو چکوال میں اینٹوں کے ایک بھٹے پر ملازم ہے۔ 20 روپے تنخواہ پاتا ہے اور بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کی حاضری لگاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی حسین بیوی کو خط لکھ دیتا ہے، جس میں اکثر سیف الملوک، شاہ بہرام اور حسن بانو کے پاکیزہ اشعار درج ہوتے ہیں۔ شامہ وہ خط اکثر مجھ سے پڑھوایا کرتی ہے۔ اس وقت اس کا چہرہ شرم سے لال ہو جاتا ہے، بیچاری ان پڑھ ہے نا۔ اور جب میں سیف الملوک کی تشریح اپنے مخصوص یرقانی انداز میں کرتا ہوں تو کس قدر گھبرا جاتی ہے، لجاتی ہے اور پیاری معلوم ہوتی ہے۔ گل عارض پر چمک اور آنکھوں میں دمک آ جاتی ہے، لب کانپتے ہیں، اور پھر مجھے یکایک اس کی مہین اور شیریں آواز سنائی دیتی ہے، آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ اور میں بھلا خط پڑھتے پڑھتے اس کے چہرے کی طرف کیوں دیکھنے لگ گیا تھا؟ محبت؟ نہیں، یرقانیت؟ یا اللہ، مجھے محبت ہے کہ یرقان؟ ایک دن، وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بستر پر کروٹ کے بل لیٹا ہوا ریشم کے کیڑوں سے کھیل رہا تھا۔ ہمارے پڑوسی نے ریشم کے کیڑے پالے تھے، وہ ان کے کوئے بیچتا تھا، بڑی اچھی تجارت ہے۔ پچھلے سال اس نے 2 ماہ کے قلیل عرصے میں کوئے بیچ کر 300 روپے کمائے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی اس سے 8-10 ریشم کے کوئے مانگ کر لایا تھا۔ ان کوئیوں میں 5 پھوٹ گئے تھے اور ان میں سے ریشم کے کیڑے نکل آئے تھے، سفید اور زردی مائل کیڑے جو کوئیوں سے نکل کر نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، صرف 7 دن زندہ رہتے ہیں۔ اس عرصے میں نر و مادہ آپس میں جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، اس کے بعد نر مر جاتا ہے، پھر مادہ انڈے دیتی ہے، زرد، باریک اور گول گول خشخاش کے دانوں جیسے۔ اس کے بعد مادہ بھی مر جاتی ہے۔ بس یہی 7 دن ان کی حیات معشقہ ہے۔ میں ان ریشم کے کیڑوں سے کھیل رہا تھا، ان میں سے 4 نر تھے اور ایک مادہ۔ بڑے بڑے پروں والی جو خاموش بیٹھی نر کیڑوں کی طرف درزیدہ نگاہوں سے تک رہی تھی، وہ کسے پسند کرے گی؟ کس پر اس کی نگاہ انتخاب پڑے گی؟ وہ کون خوش نصیب ہوگا جو اس سیمی تن حسینہ کا محبوب ہوگا؟ آپ سچ جانیے، مقابلہ واقعی سخت تھا۔ نر کیڑے دیوانہ وار بھنوروں کی طرح اڑ کر اس کی طرف آتے تھے، وہ پروانوں کی طرح شمع کے گرد طواف کرتے تھے، کبھی وہ آپس میں گتھ جاتے، اس طرح کہ مجھے ان میں سے کسی ایک کی ہلاکت کا شبہ ہو جاتا، پھر میں جلدی سے انہیں الگ الگ کر دیتا۔ وہ کچھ دیر چپ بیٹھے رہتے، بالکل خاموش، بے حس و حرکت، مگر جلدی وہ حسین مجسمہ انہیں اپنی طرف مائل کر لیتا اور پھر بے اختیار پھڑ پھڑانے لگتا۔ کبھی ایک، کبھی دوسرا اڑ کر مادہ کے پاس جاتا اور نہایت چرب زبانی سے اپنے عشق کا اظہار کرتا۔ وہ کافر ادا کبھی مسکراتی، کبھی بے اتنائی سے منہ موڑ کر پرے ہو جاتی۔ نر بیچارہ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا۔ عورت کی فطرت میں 2 رخی کیوں ہے؟ ایک ہی نظر سے یہ گھاؤ بھی پیدا کرتی ہے اور اس پر پھاہا بھی رکھ دیتی ہے، دل پر تڑپا دیتی ہے اور تسکین بھی پہنچاتی ہے۔ ستم بھی اس کو پھپتا ہے، کرم بھی اس کے شایان ہے۔
یہی سوچتے سوچتے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کسی کے پاؤں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی اور کوئی میرے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولے بغیر ہی کہا، ماں دلیا لائی ہو؟ نہیں، میں ہوں شامہ۔ اگر میرے پیٹ پر رکھی ہوئی پانی کی بوتل یک لخت پھٹ جاتی تو بھی مجھے اس قدر تعجب نہ ہوتا جس قدر شامہ کے آنے پر ہوا۔ جب سے میں بیمار ہوا تھا اور مجھے بیمار پڑے 3 ماہ ہو چکے تھے، وہ ایک بار بھی بھول کر مجھے پوچھنے نہ آئی کیا اس کے خاوند کا چکوال سے کوئی خط نہ آیا تھا۔ شامہ تم؟ میں خالص ڈرامائی انداز میں کہا۔ ہاں میں، اس نے خالص دیہاتی انداز میں جواب دیا۔ یہ لو، تمہارے لیے چند ایک خوبانیاں لائی ہوں، خوب پکی ہیں اور میٹھی۔ یہ کہہ کے اس نے رومال کھول کر سب خوبانیاں میرے بستر پر بکھیر دیں۔ یرقان میں مجھے 2 چیزیں بہت مروب و موافق ہیں، ایک خوبانی، دوسری شامہ۔ پھر جب دونوں اکٹھی مل جائیں تو خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ آج میں واقعی خوش قسمت تھا۔ میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اخبار کا وہ صفحہ جس میں ریشم کے کیڑے دھرے تھے آہستہ سے پرے رکھ کر کہا، آؤ بیٹھو۔ وہ پائنتی پر بیٹھ کر بولی، کیا حال ہے؟ اچھا ہے۔ کچھ دیر ہم دونوں گمسم بیٹھے رہے۔ میں نہ جانتا تھا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ دل میں جذبات کا طوفان سا امڈ آیا تھا اور اپنے غم اور غصے کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، مگر یکایک زبان گنگ ہو گئی۔ دل میں شکایتوں کا طومار تھا، مگر اب جیسے کسی نے لب ہی سی دیے تھے۔ دل میں بے چینی کا طوفان، مگر آنکھیں اس کا چہرہ دیکھ کر مسرور ہو گئیں۔ آخر سوچ سوچ کر میں نے کہا، چکوال سے کوئی خط آیا ہے؟ نہیں تو، تم تو بہت ہی نحیف ہو گئے ہو، تمہاری آنکھیں اس قدر زرد کیوں ہیں؟ مجھے از حد افسوس ہے میں اس سے پہلے تمہارے یہاں نہ آ سکی۔ ماں کی طبیعت علیل تھی۔ خوبانی کیوں نہیں کھاتے؟ کھاؤ۔ میں نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا، ایک خوبانی اٹھائی اور منہ میں ڈال کر دل کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ ارے میاں کچھ تو کہو، اگر شکایت کی جرت نہیں تو اظہار محبت ہی صحیح۔ ان تعریفی نگاہوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے نکل کر بات کرنا سیکھو۔ گونگے عاشق کو تو ادھیڑ عمر کی عورتیں بھی پسند نہیں کرتی۔ شامہ تم، میں نے کہنا شروع کیا۔ اچھا یہ ریشم کے کیڑے ہیں؟ شامہ نے جلدی سے اخبار کو اپنی طرف سرکا کے کہا۔ کس قدر خوبصورت ہیں، تم نے کہاں سے پائے؟ اچھا یہ مادہ ہے، یہ نر ہیں، کیا خوب۔ اب اس نر مادہ کا آپس میں ایجاب و قبول ہو گیا۔ دیکھو یہ کیڑا بڑا لسان ہے، پتہ نہیں اس سے کیا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ سبھی مرد ایسے ہوتے ہیں نا۔ یہ جوڑا تو الگ ہوا، اب یہ باقی 3 کہاں جائیں گے؟ بیچارے کس طرح سے سک رہے ہیں، دیکھو۔ میں نے شامہ کی طرف دیکھا، سونے کی مورت معلوم ہوتی تھی، لب تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے اور طلائے احمر کی طرح دبک رہے تھے۔ تم کس قدر خوبصورت ہو شامہ، میں نے سینمائی انداز میں کہا۔ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جتنا کہ تم اپنے آپ کو سمجھتی ہو۔ میری آنکھوں اور تمہارے حسن کے درمیان ایک زرد پردہ حائل ہے، مگر پھر بھی تم مجھے بہت حسین نظر آتی ہو، اور یہ پردہ سامنے سے ہٹ جائے تو پھر کیا یہ تابناک حسن میری آنکھوں کو خیرہ نہ کر دے گا؟ اور تمہاری آنکھیں کس قدر روشن ہیں، صاف اور پاکیزہ، نیلوفر کی طرح کھلی ہوئی۔ ماں دلیا لے کر اندر آئی، کہنے لگیں، بیٹا نیلوفر کی بات کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں اماں، یہی کہ سنا ہے نیلوفر یرقان میں بہت مفید ہے۔ نہیں بیٹے، مجھے ایسی دواؤں پر یقین نہیں، اور بعض حکیم تو اماں ششانہ سے باتیں کرنے لگی۔ میں چپ چاپ دلیا کھانے لگا۔ ہاں میں ابھی ان سے یہ ذکر کر دی، شامہ نے سر جھکا کر کہا۔ پتہ نہیں انہیں موافق آئے نہ آئے۔ شامہ بہت حسین تھی، اس لیے اس کے چاہنے والے بھی بہت تھے۔ وہ بیاہی ہوئی تھی اور یہاں میکے آئی ہوئی تھی۔ عاشقوں کے وافر ہونے کی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ اس کا باپ مر چکا تھا اور اس کی والدہ اس رنڈاپے میں سہاگ کی شان اور جوانی کی آب قائم رکھے ہوئے تھی۔ اس امر نے بھی شامہ کے عاشقوں کی تعداد میں متعدد بے اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ان تمام امور کا شامہ کو بخوبی احساس تھا۔ اس کے شریف اور باعصمت ہونے کی یہ بھی ایک وجہ تھی۔ ہمارا قصبہ بہت چھوٹا ہے، اتنا کہ اس میں صرف 5 حکیم، ڈاکٹر اور 2 وید پریکٹس کرتے ہیں۔ سوڈا واٹر کی صرف ایک دکان ہے، ملائی کی برف بیچنے والا بھی ایک سے زیادہ نہیں، اور وہ ایک نوجوان ہے منچلا، شامہ کا چاہنے والا۔ شامہ کی ماں سے ہر روز آدھ پاؤ ملائی کی برف مفت کھا جاتی ہے۔ صرف 2 دردی ہیں، ایک بیچارہ سیدھا سا آدمی ہے، وہ قمیص کی سلائی 2 آنے تک خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا راولپنڈی پاس ہے، اس نے 3 سال تک راولپنڈی میں ایک مشہور و معروف ٹیلرنگ شاپ میں کام سیکھا ہے۔ وہ سلائی صرف اتنی طلب کرتا ہے جتنی کپڑے کی قیمت ہو۔ ہمارے قصبے کے نوجوان ان سے بڑے شوق سے کپڑے سلواتے ہیں۔ ہمارے قصبے میں ایک مڈل اسکول ہے، پہلے پرائمری تک ہی تعلیم دی جاتی تھی، مڈل کلاسیں اس سال کھلی ہیں۔
ہیڈ ماسٹر صاحب نووارد ہیں، خوبصورت خوش طبع جوان ہیں، اسکول کو اپنے کالج کا بدل بنانا چاہتے ہیں، گاتے خوب ہیں، دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کوئی گرام فون بج رہا ہے۔ پیارو قوال کا من تو شدم تو من شدی اے انہیں بہت مرغوب ہے۔ شامہ کے گھر سے گزرتے ہوئے انہیں اکثر گنگناتے بلکہ صاف گاتے ہوئے سنا گیا ہے۔ شامہ بھی کبھی دریچے میں بیٹھ کر سن لیتی ہے، اس وقت اس کے چہرے پہ ایک عجیب مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جوش رقابت میں اسے محبت سے تعبیر کرتا ہوں۔ ہمارا قصبہ نائب تحصیلدار صاحب کا صدر مقام ہے، وہ مجسٹریٹ بھی ہیں اور طبیب بھی۔ ان کی غیر معمولی ہر دل عزیزی کا بڑا بھاری سبب یہی ہے۔ فارسی اچھی خاصی جانتے ہیں اور ادیب بھی ہیں۔ شامہ کو خالص فنی نقطہ نظر سے دیکھنے اور پرکھنے کے عادی ہیں، اور اس پر اس انداز سے تنقید کرتے ہیں گویا شامہ نہیں، زندہ عورت نہیں، بلکہ لٹگیوں کا ایک مرمری مجسمہ ہے یا باطلی سیلی کی پرکیف تصویر۔ ہمارے قصبے میں بابا تہمن گر کا استھان بہت مشہور ہے۔ عقیدت مند روحیں جو اکثر طبقہ اناس سے تعلق رکھتی ہیں انہیں صرف بابا جی کہہ کر پکارتی ہیں۔ بابا جی کی جوانی ڈھل چکی ہے، مگر ہر بات میں نوجوانوں سے آگے قدم دھرتے ہیں۔ فنا ہونے سے پہلے کھیلتی ہے موج پانی پر، چرس کا دم لگاتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور شامہ سے افلاطونی محبت رکھتے ہیں۔ قد لامبا، جسم کہرا اور رنگ بگلے کی طرح سفید۔ ساون برسات کا مہینہ ہے۔ ساون میں جھولے پڑتے ہیں، شاعر اور ندی نالے طغیانی پر آ جاتے ہیں، دل میں امنگیں اٹھتی ہیں، شاید خون کچا ہوتا ہے، جوش مارتا ہے۔ میں نے بھی اپنی کوٹھری چھوڑ دی اور باہر باغ میں آ رہا۔ سردل کے گھنے چھتنار کے نیچے میرا بستر تھا اور اس کے نزدیک ہی ایک چنار پر میری چھوٹی بہن نے جھولا ڈلوایا تھا۔ قصبے بھر کی لڑکیاں، دوشیزائیں اور نویلی بہویں ہمارے ہاں جھولا جھولنے آتی تھیں۔ بڑا دلکش منظر ہوتا۔ جب شامہ پینگ بڑھاتی تو میرا دل بلیوں اچھلنے لگتا، اور جب وہ پینگ بڑھاتے بڑھاتے دور اوپر چنار کی ٹہنیوں کے سر سبز پتوں میں ایک لمحے کے لیے گم ہو جاتی تو میرا دل اچک کر گلے میں آ رہتا کہ کہیں وہ گر نہ پڑے۔ ایک دن شامہ جھولا جھول رہی تھی اور میرا نوکر رالی میرے پاؤں داب رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، رالی اگر وہ گر پڑے تو کیا ہو؟ رالی بولا، کون بابو جی؟ شامہ۔ رالی بیچارہ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا، اسے میری بات سمجھ میں نہ آئی۔ اسے کیا پتا تھا محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ رالی بیچارہ سیدھا سا نوکر ہے، کبھی کبھی ہکلا کر بات کرتا ہے، باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے کیونکہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اور بڑے بھائی اور ماں باپ کے لاڈ اور چاؤ نے عالم شباب میں ہی اس کے بال کھچڑی کر دیے ہیں۔ رالی، میں نے اسے ایک لمبے وقفے کے بعد کہا، تو میری بات نہیں سمجھتے؟ اتنے میں شامہ کی ماں دوڑتی ہوئی ہے، کہنے لگی، بابو جی ذرا رالی کو اجازت دینا، پنچکی سے آٹا پسا کر لے آئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، آج ضرور بارش ہوگی، اور اگر رالی ابھی بھی آٹا نہ لے آیا تو پھر ندی زوروں پر ہو جائے گی، دیکھیے بادل پہاڑوں پر کیسے چھائے ہوئے ہیں۔ رالی بولا، میں ابھی جاتا ہوں۔ میں نے کہا، میری طرف سے اجازت ہے۔ رالی یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ رالی بیچارہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے چاروں طرف بادل چھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور مشرق کی طرف تو کالا دھاری کی چوٹیاں کالی گھٹاؤں میں چھپی ہوئی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا، آج ندی میں خوب طغیانی آئے گی۔ پہاڑی نالا کمزور آدمی کے غصے کی طرح جلد چڑھتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے۔ ساون کے دنوں میں ندی کئی جانیں لے لیتی ہے۔ نالا ایک دم ٹھاٹھے مارتا ہوا آتا ہے اور کناروں سے اچھل کر میلوں اطراف میں پھیل جاتا ہے۔ گاؤں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ڈھور ڈنگر اور اناج مال کے نقصان کا تو کچھ اندازہ نہیں۔ اماں میرے قریب آ کر کہنے لگی، اندر چلو، آج بارش ہوگی، گھٹا تلی کھڑی ہے، رالی کہاں ہے؟ شامہ کی ماں نے پنچکی سے آٹا لانے کو کہا، ادھر ہی گیا ہوگا، چلو اندر چلتا ہوں۔ لڑکیوں کے جھولا جھولتے بارش شروع ہو گئی، پل میں جل تھل ہو گیا۔ ندی کی پرشور روانی میرے خواب کے اندر بھی سنائی دے رہی تھی۔ رات کے 10 بج گئے، رالی نہ آیا۔ اماں اسی فکر میں کھوئی ہوئی میرے پاس بیٹھی رہیں۔ کمبخت، اس وقت جانے کی کیا ضرورت تھی، انکار کر دیتا، اماں نے کہا۔ میں نے ہی اجازت دی تھی، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ تم بھی نادان ہو، وہ بھلا موسلا دھار بارش میں کیسے آئے گا؟ ذرا ندی کا شور تو سنو، ندی ٹھاٹھے مار رہی ہے، اور وہ اس وقت تک کیوں نہیں آیا؟ پنچکی بھی تو دور نہیں، یہی 4 میل کے قریب ہوگی، اس وقت تک اسے آ جانا چاہیے، کہیں اس پار ہی نہ رہ گیا ہو۔ اور اماں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر اس نے ندی عبور کرنے کی کوشش کی ہو تو؟ یوں تو اچھا خاصا تیراک
चुप बेटा, यूँ नहीं कहा करते, राम सबका भला करते हैं। 12 बज गए मगर मुझे नींद न आई। शम्मा की थरथराती हुई लौ में मैंने देखा अम्मा वहीं बैठे बैठे सो गई हैं। इतने आंगन में आहट सी हुई, किसी ने दीवार के साथ अपने सोंटा टेक दिया और लंबी सांस ली। मैंने कहा, राली है? जी हाँ। आटा ले आए? ले आया बाबूजी। वहाँ उनके घर तो सब सोए पड़े थे। वो दोहा को जगाया और उसके हवाला करके अभी आ रहा हूँ। कमबख्त पूछता हूँ, तुम आटा कैसे ले आए? खाल में बाबूजी, बिल्कुल नहीं भीगने दिया। नदी बड़े ज़ोरों पर थी, परमेश्वर ने ही जान सलामत रखी। बेवकूफ़, तुम्हें आने क्या जल्दी थी? नदी के पार ही रह जाते। मैंने सोचा शामा भूखी रहेगी। जवाब सुनकर मैं भौंचक्का रह गया। ये बैंगन के पौधे में अंगूर के खोशे कैसे? तल्ख लहजे में मैंने से पूछा, और अगर तुम नदी में गर्क हो जाते तो? राली थोड़ी देर चुप रहा, फिर हकनाने लगा। मेरा क्या है बाबूजी, ये ज़िंदगी किसी के काम आ जाती, मैं अपने आप को भगवान समझता। कमबख्त मजनू भी कोई तुम्हारी तरह का गंवार होगा। क्या कहा बाबूजी? कुछ नहीं, जाओ सो रहो। अब शम्मा जर्द पड़ चुकी थी, जर्द और बिल्कुल साकिन। सिर्फ एक परवाना उसके गिर्द घूम रहा था। मैं गनूदगी से लबरेज निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। परवाना, शम्मा, राली, परवाना, राली, शम्मा, राली, शामा, शम्मा। बाबा थम्मन करगा का स्थान नदी के किनारे शमशान भूमि के करीब वाक़ है। इसमें एक छोटा सा मंदिर है और एक खूबसूरत सा बागीचा, और इसके साथ कपड़े धोने का घाट। बाबा जी और उनका चेला सोमनाथ वहीं देवी के कदमों में आसन जमाते हैं और रात को भी वहीं पढ़कर सो रहते हैं। नदी में हर साल तुग़यानी आती है, मगर मंदिर हमेशा महफूज और मामून रहता है। तो पिछले साल तो घाट भी बह गया था, मगर मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। ये सब बाबा जी की दुआ का असर है और उनके फ़ौक़ुल फ़ितरत होने का सबूत। श्यामा की माँ विधाबा बाबा जी को हर रोज़ प्रणाम करने जाती है, और श्यामा भी कभी कभार उसके साथ जाया करती है। मैंने पहले उसे बाबा जी के बागीचे में ही देखा था। उसने जूही के फूलों का एक गुच्छा अपने बालों में लगा रखा था और दुपट्टे में फूल चुन चुन कर रख रही थी। आह, जूही के फूल! कितनी मुद्दत हो गई उस अवलीन मुलाकात को, मगर आज वो पहली निगाहें और जूही के फूल मुझे रह रह कर याद आ रहे थे। हम घड़ी की सुइयों को उलट पुलट कर सकते हैं, मगर ज़माने की सुई को उल्टा फेर देने की किस में हिम्मत है? काश वो पहली निगाहें मुझे वापस मिल जाएं। काश मैं उन्हें एक बार फिर देख लेता। वो निगाहें जिन्होंने मेरे सीने में उमंगों का तूफ़ान बर्पा कर दिया था, जिन्होंने मोहब्बत की सोई हुई नदी को अपने नाजुक पतवारों से मुतलातम कर दिया था। मगर आज वो हकीकत महज एक ख्वाब है, शफ़क़ की तरह रंगीन, कौसे क़ज़ा की तरह दूर। राली मेरे पाँव दाब रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, राली, मंदिर से जूही के फूल लाओगे? राली बोला, बाबूजी बारिश हो रही है। फिर ये कहकर खुद ही उठ खड़ा हुआ, अच्छा जाता हूँ। राली उसी मूसलाधार बारिश में उठकर चला गया। आज इस निगाह अव्वलीन की याद ने दिल की दबी हुई उमंगों में एक हिजानी कैफियत पैदा कर दी थी। मैंने आंखें बंद कर ली, अपनी ख्याली दुनिया में गुम हो गया। इस दुनिया का मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस ख्याल से मुझे एक गोना तसल्ली हुई कि दुनिया मेरी है। उदास जसद खाकी की आखिरी सांस, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे और दिल की आखिरी धड़कन तक ये दुनिया मेरी होगी। शायद ये दुनिया ही मेरा सरमाया हयात है। इस दुनिया में पहुंचकर मुझे एहसास होता है मैं एक नाव बन गया हूँ, एक नाव जो चारों तरफ लहरों में घिरी हुई है। लहरें खेलती हैं, मुस्कुराती हैं, डूबते सूरज की अरगवानी किरणों को हुमक हुमक कर प्यार करती हैं। यकायक मैं अपने बादबान फैला देता हूँ और लहरें अपने शानों पर लिए हुए मुझे दूर दूर बहा ले जाती हैं, पता नहीं किस तरफ, न जाने क्यों। मुझे सिर्फ़ एक खामोश मौसीक़ी और जान फ़ज़ा सरूर का एहसास होता है, कैफ़ावर और शीरीं। पता नहीं कितना अरसा इसी ख्याली दुनिया में गुम रहा, कितना अरसा सोचता रहा, अगर अम्मा मेरा शाना झंझोड़ कर जगा न देती। बेटा उठो तो सही, वो देखो राली। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या बात है राली? राली फूल ले आया? अच्छा, तो क्या तुमने उसे मंदिर भेज दिया था? अम्मा ने कहा। आह बेचारा राली, उसका बाजू टूट गया और उसके सर पर कई चोटें आई हैं, बरामदे में पड़ा है। मैं जल्दी से उठकर बरामदे में गया। राली आंखें बंद किए चारपाई पर पड़ा आहिस्ता आहिस्ता करहा रहा था। सर पर और दाएं बाजू में पट्टियाँ बंधी थी। मैंने पूछा, बेवकूफ़, क्या मंदिर में बाबा जी से लड़ पड़े? अगर वह फूल नहीं देते तो वापस चले आते, झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? सोमनाथ ने भी पीटा होगा तुम्हें, जैसा गुरु वैसा चेला।
وہ منظر کہاں رہا بیٹا جو 3 دن سے لگاتار بارش ہو رہی تھی، اس کمبخت جھڑی کو کچھ لے کر ہی ٹلنا تھا۔ آج ندی میں اس قدر طغیانی ہے کہ توبہ ہی بھلی، ذرا شور تو سنو۔ اور جب رالی مندر کی طرف پھول لینے گیا تو مندر کے چاروں طرف پانی چڑھ رہا تھا اور گھاٹ بہہ رہا تھا۔ تو میں نے اسے یوں ہی بھیج دیا، اگر پانی چڑھ رہا تھا تو یہ نہ جاتا، ایسی بھی کیا؟ میں نے فقرہ ناتمام چھوڑ دیا۔ کیسے نہ جاتا بیٹا، وہاں شامہ۔ کیا کہا؟ شامہ؟ اور دیکھو، اماں میری بات انسنی کر کے بولی، اوہ دیکھو یہ بابا اور اس کا چیلا، دونوں کتے کمینے نکلے، ان کو اتنا خیال نہ آیا۔ مگر شامہ کیا؟ میں نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا۔ کہہ تو رہی ہوں بیٹا، اماں جلدی سے بولی کہ شامہ بھی وہاں گئی ہوئی تھی اور دیوی جی کو پرنام کر کے باغیچے میں جوہی کے پھول چن رہی تھی کہ بارش نے آ گھیرا۔ وہیں مندر میں ٹھہر گئی، سوچا ہوگا بارش تھمے تو جاؤں۔ آن کی آن میں جل تھل ہو گیا، مندر کے چاروں طرف پانی لہریں مارنے لگا، اور جب نیا گھاٹ بھی بہنے لگا اور ندی کا رخ مندر کی طرف مڑا تو بابا جی بڑے گھبرائے اور چیلے سمیت بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور شامہ کو وہیں چھوڑ دیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ کچھ نہ پوچھو، جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ جب رالی وہاں پہنچا تو پانی نے مندر کو چاروں طرف اچھی طرح سے گھیر لیا تھا۔ شامہ سیڑھیوں پر کھڑی چیخیں مار رہی تھی اور بابا جی اور ان کا چیلا تیرتے ہوئے خشکی کی طرف آ رہے تھے۔ کمینے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ اتنے میں کسی نے باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اماں اندر چلی گئیں۔ نائب تحصیلدار صاحب تھے، برآمدے میں آ کر راہلی سرانے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، آپ کے نوکر نے آج بڑی جواں مردی دکھائی۔ مندر کی گرتی ہوئی دیواریں اور ٹھاٹھیں مارتے ہوئے پانی کے ریلوں سے شامہ کو بچا کر لے آیا۔ چوٹیں تو بہت لگی ہیں بیچارے کو۔ میں نے ڈاکٹر سے وہیں پٹی وغیرہ کا انتظام کر دیا تھا، آج شام کو ڈاکٹر پھر آئے گا۔ رالی بیٹا، تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر تحصیلدار چپ ہو گیا اور رالی کی طرف دیکھنے لگے۔ رالی خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیوں روتے ہو رالی؟ میں نے پوچھا۔ رالی نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، بابو جی سر میں بہت درد ہے۔ تحصیلدار چارپائی سے اٹھ کر بولے، اچھا تو میں چلتا ہوں اور ڈاکٹر ابھی آپ کے ہاں بھیجتا ہوں، چوٹیں تو معمولی ہیں، میرے خیال میں 1-2 دن میں اچھا ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ شامہ کا خاوند سنا کل یہاں پہنچے گا۔ وہ چلے گئے، میں چپ چاپ رالی کے پاس بیٹھا رہا۔ شامہ کا خاوند کل یہاں پہنچے گا، کل؟ فکر نہ کریں، چوٹیں معمولی ہیں، چوٹ۔ کاش تحصیلدار صاحب کو پتہ ہوتا کہ یہ چوٹیں معمولی نہیں ہوا کرتی۔ اماں رالی کے لیے گرم دودھ لے آئیں، میں چمچے سے پلانے لگا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس واقعے کے 5 روز بعد شامہ اپنے خاوند کے ہمراہ چکوال چلی گئی۔ جانے سے قبل وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی، میں آج جا رہی ہوں بھیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور لب انارکلی کی طرح سرخ تھے۔ میں نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا اور چپ ہو رہا۔ اماں نے ہاتھ پھیلا کر اسے دعا دی، پرمیشر تمہارا سہاگ ہمیشہ قائم رکھے۔ رالی کدھر ہے بھیا؟ میں سے ملے بغیر نہ جاؤں گی۔ ماں نے جواب دیا، رالی پانی بھرنے گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ گھنٹہ پون گھنٹہ گزر گیا مگر رالی نہ آیا۔ میں نے نہایت نرم لہجے میں آہستہ سے کہا، شاید وہ نہ آئے گا شامہ۔ جیسے اس نے میری بات سمجھ لی، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، آہستہ سے بولی، تم اچھے ہو جاؤ گے بھیا۔ پھر اس نے سر جھکا کر ماں کو پرنام کیا اور وہ چلی گئی، چپ چاپ، خاموش، سر جھکائے ہوئے مجرم کی طرح۔ کائنات کا ہر ذرہ بے مصرف ہے اور انسان کی ہر کوشش بے سود۔ یہ انسان کتنا حقیر ہے اور یہ دنیا اس سے بھی حقیر تر۔ یہ عقدہ لا ینحل کیا ہے اور کس لیے؟ اور پھر اگر تمام زندگی کو یوں مٹھی میں بند کر کے چور کر دیا جائے، اس طرح کہ اس کے ریزے ریزے ہو کر بکھر جائیں اور کوئی ان کی ہوا تک کو نہ پا سکے، تو پھر کیا ہو؟ کس لیے؟ کیوں کر؟ دل میں ہزاروں خیال تھے، بے سود، سب بے سود۔ بہت دیر کے بعد رالی آیا، پانی کا گھڑا سر پر اٹھائے ہوئے، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور ہونٹ نیلے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر جب وہ میرے پاؤں دابنے بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا، رالی آج کہاں غائب رہے؟ ہاں مجھے دیر ہو گئی بابا جی، معاف کر دو، اس نے جواب میں کہا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے، پھر رالی بولا، اس دن آپ نے جوہی کے پھول مانگے تھے، آپ یہ گچھا لے سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے پھولوں کا ایک گچھا نکالا اور میرے ہاتھ میں دے دیا۔ باسی پھول اور پتیاں زرد مگر ان میں خوشبو تھی۔ مجھے تحصیلدار کی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا، رالی اسے تم رکھ لو، یہ لو، اسے تمہیں اپنے پاس رکھو۔ نہیں بابو، اسے میں نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ رالی چپ ہو رہا۔ میں نے ایک پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، رالی مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنے جذباتی اور شاعر مزاج ہو۔ رالی چپ بیٹھا، بے جان، بے حس و حرکت، مٹی کی مورت، پھر سر جھکا کر آہستہ سے میرے پاؤں دابنے لگا۔
گرم آنسوؤں کے ایک دو قطرے میرے پاؤں پر گر پڑے۔ زندگی کس قدر عجیب ہے۔ شامہ، دھوا، باوا جی، رالی، سومناتھ، ریشم کے کیڑے، زندگی کس قدر عجیب ہے۔